کاش وہ تصویر ہوتی میرے پاس. اصل میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ عجیب بات ہے کہ ابھی میں عطاء الحق اس طرح نہیں بنا تھا جس طرح آج, لیکن بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ مجھے اس طرح پاس پہ چڑھا دیتے تھے کہ مجھے, میں کہتا تھا یار اتنی عزت یہ کس کی کر رہے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. گپ شپ ہوتی رہی ہے. وہ اس سے ایک مراسم ہوئے, اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کریں. میں نے کہا میں نے امریکہ جانا ہے. اس وقت تک میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو کہنے لگے کہ اچھا, وہ میں نے اس وقت نا ٹکٹ بھی کرا لی ہوئی تھی. ویری نیکسٹ ڈے میں نے کہا, رونا شروع کر دیا اس نے اور یہ وہ سارا کچھ. میں نے کہا دیکھو میں, میری ٹکٹ ہے کل کی. کہتی ہے اچھا چلیں, آپ کل کی بجائے پرسوں کی کر لیں. میں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا, ایسے ہی ہوگا. السلام علیکم حاضرین محفل. ہم آج ایک اور نشست میں عطاء الحق قاسمی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. یادیں اور باتیں عطاء الحق قاسمی کے ساتھ. ہم نے بات چھوڑی تھی قاسمی صاحب جب کالج میں داخلہ انہوں نے لیا تھا اور جب کالج جاتے تھے, ان کے کالج کی زندگی, پھر وہ باتیں درمیان میں رہ گئیں, بیچ میں وقفہ آ گیا. آج ہم ان کی بات شروع کریں گے ایم اے کالج کے بعد جب آپ یونیورسٹی میں گئے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا کہ یہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ ایم اے کالج میں داخلہ لیں, یا اس وقت ایم اے کالج کی شہرت وہی تھی جو آج ہے؟ جتنے میرے نمبر تھے نا, مجھے ایم اے کالج ہی میں داخلہ مل سکتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ شہرت اس کی ایسی ہی تھی. 10 نمبری گنڈے جو تھے وہاں ہاسٹل میں رہتے تھے, وہ بھتہ بھی لیتے تھے, وہ سارا کچھ کرتے تھے. وہ بس جب میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا کالج. سر آج بھی ویسے اس کی شہرت کچھ ایسی ہی ہے. مجھے نا بلکہ وہ اعجاز بٹالوی صاحب کا کمال کا مجھے ایک رکا ہے جی, مجھے کہ محترم قاسمی صاحب, حامل رکا حاضہ کا خیال ہے کہ انسان کو تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے, خواہ اس کے لیے ایم اے کالج ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو سر اس کے بعد بی اے وہاں سے اچھا کیا. ویسے نا ایک اور میں بات کہوں کہ وہاں بھی داخلے کے لیے لوگ جو ہیں وہ سفارش کرتے تھے اس زمانے میں سر. ہاں جی, مثلا میرے پاس ایک والد صاحب آئے کسی کے, وہ اس میں داخلہ دلانا چاہتے تھے سائنس میں. تو میں نے کہا جی یہ تو اس کے منڈے کا جو ہے وہ سارا, وہ تو آرٹس میں بھی داخلہ نہیں مل سکتا, یہ تو بالکل ہی. انہیں جی انشاءاللہ بیمار رہا سی ادوں تے ہوں ٹھیک ہے گئے. تو میں کہا جی پھر بیمار ہو گیا تو کی بنے گا. تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے لوگ جو ہیں وہ کرتے تھے باہر. تو سر آپ نے بی اے تک ایم اے کالج ایف اے اور بی اے وہاں سے کیا, اور اس کے بعد ایم اے کہاں سے کیا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اور کس زبان میں, وہاں کس سبجیکٹ میں کیا؟ ایم اے کالج میں 2-3 تنظیموں کا میں ہیڈ رہا. میں مثلا مجلس نمود اردو میں نے بنائی تھی, جس کے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوگ اسے مجلس نمرود اردو کہتے تھے وہ. اچھا, اسی طرح جو اسلامک سوسائٹی تھی اس کا بھی میں ہیڈ تھا, اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی کئی چیزیں. اور اگر جو میں نے کوئی واقعہ دہرایا ہو تو وہ ذرا آپ دیکھ لیں. جی, ہمارے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کو 2-3 شوق تھے. ایک شاعری کا شوق تھا, دوسرا باڈی بلڈنگ کا شوق تھا انہیں. وہ اپنی شاعری سے زیادہ اپنی باڈی بلڈنگ کو ترجیح دیتے تھے. انہوں نے اپنے کمرے میں نا سامنے غالب کی تصویر لگائی ہوئی تھی, ادھر مسٹر یونیورس کی. وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو کہتے جسٹ اے منٹ, پھر وہ ڈمبل اٹھا کے نا یس پلیز. تو ایک دن میں گیا اندر, تو انہوں نے اسی طرح ہی پہلے نہیں بیٹھے رہے, غالب کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے, اوے غالبا تو نہ ہویا میرے زمانے سے, تیرے ہاتھ ہاتھ پہندا تو تن پتہ لگتا شاعری کی چیز. میں کہا سر ادھر کرو, مسٹر یونیورس میں گل کہو, غالب بیچارہ کی ہم چھڈو پرے اس میں. پھر ان کا چھوٹا سا قد تھا, چہرہ بھی ماشاءاللہ کافی تھا, ضرورت سے زیادہ چہرہ تھا ان کا نا. تو ایک دن ان کا یہ ہوتا تھا اکثر, یعنی یہ وہ ظاہر کیا کرتے تھے, تو بس ایسے ہی نا وہ خط رکھے ہوتے تھے. تو میں نے سارا دکھانا رکھا, نہیں جی نہیں, پردہ داری بڑی ضروری ہے. اچھا,
ایک دن من کہنے لگے کہ ایک خط آیا مجھے کہ آپ کی راہ دیکھتے دیکھتے میں پریشان ہو گئی ہوں. ایک دن وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو کہیں خط رہ گیا ٹیبل پہ. میں نے پڑھا وہ کسی بزرگ عورت کا خط تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے لیے وہ ہیئر کلر لے کے آئیں گے. آپ کی راہ دیکھتے دیکھتے میرے بال سفید ہو گئے. مطلب اس طرح کے خط ہوتے تھے جن کو وہ بڑا کرتے تھے. اچھا پھر وہ میں ان کے ساتھ کافی شرارتیں کرتا تھا اور ان کا حال دیکھیں. یہ مجھ سے پہلے کا واقعہ ہے, مجھے کسی نے سنایا تھا. جب یہ 65 کی جنگ ہوئی نا جی, تو انہوں نے خلاصے بھی لکھے ہوئے تھے. ہوتے نا جو امتحان کے نزدیک خلاصے ہوتے ہیں. تو 65 کی جنگ میں جب صدر ایوب نے تقریر کی ہے نا, تو اس نے کہا تھا اس میں کہ کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑو. اس دن دارا صاحب اس طرح پھرتے پہ سن کالج میں دیکھا جی صدر ایوب نے میرے خلاصے جو ہے جملہ کٹے. تو پھر وہ اکثر یعنی یہ کرتا تھا کہ جب نیا شروع ہوتا نا سال, تو فرسٹ ایئر کی کلاسیں وہ خود لیتے اپنی کتاب بیچنے کے لیے. ان کو کہتے تھے یہ خلاصہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ہمارے ذمہ لگا دیتے تھے وہ. اچھا میں نے جب میں وہاں لگا ہوں لیکچرر لگا ہوں, جب وہیں پڑھا وہیں لیکچرر لگا میں. وہاں کا جو میگزین تھا شفق, میں اس کا بھی ایڈیٹر رہا شفق کا. اور اس کے بعد میں اورینٹل کالج چلا گیا ایم اے کرنے کے لیے. اور چونکہ میرا رجحان ہی جو تھا ادب کی طرف تھا, تو اورینٹل کالج کے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں تھی. اس وقت پرنسپل تھے ڈاکٹر سید عبداللہ. جن بڑی شخصیتوں سے میں ملا ہوں ان میں ایک ڈاکٹر سید عبداللہ بھی تھے. اب انٹرویو زمانے میں کوئی خاص نہیں ہوتا تھا, وہ چاہتے تھے کہ لوگ آئیں گا اورینٹل کالج میں. تو انہوں نے انٹرویو کیا مجھے. اس میں انٹرویو یہ تھا کہ آپ کا نام عطاء الحق قاسمی ہے. میں نے کہا جی بہاءالحق قاسمی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں کہا جی والد ہیں میرے. اچھا بڑے وہ. میں کہا تو پھر چلو ٹھیک ہے آ جاؤ کل سے. اب وہاں جو میں نے داخلہ لیا تو بہت شرارتی نوجوان وہاں ملے. ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے, وہ جب کوئی لڑکے شور مچاتے, اچھا لڑکیاں بھی ہوتی تھیں, بیچ میں کرٹن ہوتا تھا, تو وہ کہتے اچھی خاصی عمر کے تھے وہ, شرم کرو حیا کرو, یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہنیں حالانکہ ان کی عمر کیا اور ان کی. تو ایک دن ایسی تو انہوں نے کہا کہ شرم کرو حیا کرو, یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک لڑکا بولا سر اگر تھوڑیاں بھیناں نے ساڈیاں تے پھر پھوپھیاں لگیاں. سر پھر اس کرٹن کی وجہ سے کو ایجوکیشن کا فائدہ تو آپ کو وہاں بھی نہ ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا جی کرٹن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں تو پھر وہ ڈاکٹر وحید قریشی بھی ہمارے استاد تھے. تو بڑی ان کی تھی ایک زعفران زار تھے, بڑی اچھی طبیعت ان کی, اور جملے باز بھی بڑے تھے. اور بڑا ایک دن ایک لڑکا ان کی کلاس میں نا وہ لے آیا پلا, کتے کا بچہ. ہاں جی. ہاں وہ اس کا کان موڑ رہے تھے, وہ چوں 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 کرے وہ. تو ڈاکٹر صاحب نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلا کر اس کو جا کے پکڑ لیا. اب دیکھیں کیسا بلیغ جملہ انہوں نے کہا, برخوردار یہ کلاس میں لانے کی بجائے نا تم اس کو لے جاؤ نیچے, جو کلرک ہے اورینٹل کالج کا اس کو دکھاؤ, تمہاری آدھی فیس معاف ہو جائے گی. کیا کمال کی بات کی ہے. تو جب میں وہاں بنا تو اس وقت باقر رضوی اور ڈاکٹر وحید قریشی, ان کے درمیان کچھ چکلش تھی, تو ایک دوسرے کے خلاف نوٹ وغیرہ بیچتے رہتے تھے. ایک دن ڈاکٹر سید عبداللہ نے ڈاکٹر وحید قریشی کو بلایا. اچھا جو سید وقار عظیم تھے یہ دبلے پتلے بالکل, اور جو ڈاکٹر وحید قریشی تھے وہ بہت ہی زیادہ موٹے. اور تو بلکہ پہلے میں یہ سنا لوں کہ ایک دفعہ وہ اسکوٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب, تو ان کا ایک شاگرد ملا, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کار خرید. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا
آپ دعا کریں. کہتا جی میں نے کیا دعا کرنی ہے, یہ اسکوٹر ہی دعا کرے گا. یہ وہ میں نے بتایا نا بہت موٹے تھے ڈاکٹر صاحب, تو وہ کہنے کہ آپ دعا کریں وہ کار مل جائے. وہ لڑکا کہتا سر میں نے کیا دعا کرنی ہے, یہ اسکوٹر ہی کرے گا دعا. تو وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چکپرش جاری تھی, تو ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک دن ڈاکٹر وحید قریشی کو بلایا. کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا وقار عظیم کے بارے میں یہ نوٹ ووٹ, میں نے بتایا نا وقار عظیم بالکل دبلے پتلے, اور ڈاکٹر وحید کو ایسا بہت موٹے, بہت زیادہ, یہ آپ کیا نوٹ لکھتے رہتے ہیں. آگے جو جملہ ہے نا وہ جو ادب کے طالب علم ہیں وہی انجوائے کریں گے اس کو. آپ کسی دن لغزش پاک کو بہانہ بنا کر اس پر گر جائیں. لفظ پاک کا جو استعمال ہے اس سے بہتر میں نے نہیں. باقی سید صاحب جو اونچا سنتے تھے ڈاکٹر سید عبداللہ, تو ایک دن ایک لڑکا یعنی بہت آہستہ آواز میں بولا, وہ ان تک نہیں پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں آپ کا التفات کے لیے میں چاہتا ہوں کہ 2 دفعہ آپ بولیں کہ مجھے وہ ہے. تو مجھے اگر کوئی پوری اپنی طالب علمی کے زمانے میں کسی سے اگر متاثر ہوں تو وہ ایک تو تھے ڈاکٹر سید عبداللہ. کیا خدا کی قسم ان کا انداز تھا پڑھانے کا, اور میر تقی میر کو جس طرح پڑھاتے تھے وہ, اور آج تک میں نے اگر کچھ میرا ادب سے کچھ زیادہ بنا تو اس میں سید صاحب کا بھی بڑا ہاتھ تھا. دوسرے جو جنہوں نے مجھے متاثر کیا وہ سید وقار عظیم تھے. بڑے نستعلی شیروانی پہنی ہوئی, تنگ پجامہ, گلے میں مفلر ہوتا تھا. انہوں نے اقبال پڑھایا اپنا. تو اقبال کے ساتھ جو میری عقیدت اور محبت ہے وہ سید وقار عظیم کے لیکچرز کا بھی ہے تحفہ اس میں. تو وہ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا سید وقار عظیم نے کہ قاسمی صاحب آپ جو محور ہے یہاں کا رسالہ آپ اس کی ادارت سنبھال لیں. میں نے کہا جی کہ اس میں تو انگریزی سیکشن بھی ہوتا ہے, تو میری انگریزی تو اتنی اچھی نہیں ہے. کہتے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ممنون ہوں بہت زیادہ, لیکن جو کام میں صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکوں. بڑا اصرار کیا انہوں نے. میں نے کہا نہیں. پھر رفیع الدین ہاشمی کو انہوں نے بنا دیا, لیکن مجھے بھی رکھا اس میں مجلس ادارت میں, مجھے بھی رکھا. ہاں بالکل. تو آپ صرف اردو کا سیکشن دیکھتے تھے, انگریزی کا؟ نہیں میں پھر دیکھتا تھا سارے کچھ, لیکن چیف ایڈیٹر پھر رفیع الدین ہاشمی, مجھے تو وہ چیف ایڈیٹر بنا رہے تھے نا, انہوں نے پھر رفیع الدین ہاشمی کو بنا دیا اور مجھے مجلس ادارت میں شامل کر دیا. اس زمانے میں اپنا یہ ضیاء شاہد بھی تھے. اچھا. ہاں ضیاء شاہد بھی پڑھتے تھے وہاں. اور ایک تھا بڑا کریکٹر, وہ چلے میں اس کا نام نہیں لیتا, وہ وائس چانسلر صاحب کا انتہائی خوش آمدی, ان کو ڈیڈی کہتا تھا وہ. جی اچھا. یہ اس زمانے میں ایسے کریکٹر موجود ہوتے تھے؟ اس زمانے میں بالکل. ہاں. اور تھا بڑا دلچسپ آدمی. وہ ایک ماڈل ٹاؤن کی ایک بڑی کوٹھی کے ایک کوارٹر میں رہتا تھا, اور دلچسپ آدمی تھا, اور لیفٹ کا تھا وہ بقول اس کے. تو وہ اسے ملنے کے لیے گیا میں ایک دن, تو ایک چارپائی بانگ کی چارپائی, اور وہ نیچے تک گئی ہوئی, یعنی وہ اس میں بیٹھا ہوا, پشت اس کی زمین سے لگ رہی ہے اور گردن یہاں اوپر. وہ اتنی دیر جتنی میں بیٹھا رہا وہ وہیں اسی طرح ہی لیٹا رہا. وہ بالکل آج کل بھی وہ یعنی بعد میں بڑے مقامات پر پہنچا. اس نے ایک بڑا اچھا ویکلی بھی شروع کیا تھا, اور اس میں میرا نام بھی لکھ دیا. اس وقت میں امریکہ میں تھا, نمائندہ خصوصی برائے امریکہ. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے. اور پھر اس زمانے میں مجھے ایک بڑی واحیات شوق تھا میرا, حجب گوئی میں کہتا تھا. اچھا. بہت مزاحیہ حجب گوئی. جو میرے سامنے بچہ, میں کلاس بہت کم اٹینڈ کرتا تھا. میں نیچے جو برگد کا درخت تھا نا اس کے نیچے بیٹھ کے جو میرے سامنے سے گزرتا اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا نا. مقصد کوئی برا نہیں ہوتا تھا, ہنسی مذاق ہوتا تھا اس میں. ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی
جس لڑکی سے ہوئی وہ عمر میں اس سے بہت زیادہ تھی. اچھا. ہاں. کچھ تم نے بھی سنا کیا حادثہ ہوا، اس کا نام یوسف تھا لڑکے کا. اچھا. کچھ تم نے بھی سنا یہ کیا حادثہ ہوا، یوسف ہمارا ہاتھ زلیخا کے گیا. اور بڑی بکواس تھی وہ، آگے کافی کی ہوئی تھی میں نے. اور لڑکیاں بھی آپ سے کافی تنگ تھیں نا؟ لڑکیاں بھی آپ سے کافی تنگ تھیں. بیچاریاں نے ہونے سی. جدوں میں ایک لڑکی، اس کا میں نام نہیں لیتا، اس کی جگہ میں کہہ دوں گا اے بی سی. ٹھیک ہے. ہر ایک کو ہے لفٹ کرائے اے بی سی، لیکن میرے پاس نہ آئے اے بی سی. کالج میں یوں چلتی ہے وہ اکڑ اکڑ کے، جیسے ہو ایک اڑیل کا ہے. اے بی سی. ویسے اے بی سی بھی بڑا اچھا سے. کون ہے اپنی بھونڈی شکل پہ اتنا نازاں، واہ. سب کی ہے مجموعی رائے اے بی سی. اور اس کے پیچھے پھرے ہیں آکر مونچھوں والا. آکر نظامی ہمارا کلاس فیلو تھا. اس کے پیچھے پھرے ہیں آکر مونچھوں والا، رو رو کے یہ کہتا جائے اے بی سی. اس بیچاری روتی روتی میرے پاس آ گئی کہ یہ سر آپ نے یہ کیا کیا ہے. میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے کہا محض بکواس کی ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ اس کو دل پہ نہ لگاؤ یہ بات. میں تو ایک ایسے ہی. خیر پھر وہ ٹھیک ہو گئی. اس زمانے میں جو ہے نا سرفراز سید، یہ میرا کلاس فیلو تھا. اور ہم لوگ کیا کرتے تھے، وہ اس میز پہ بیٹھا تھا، لیکچر ہو رہا تھا، میں کچھ جملے لکھ کے اسے دیتا، پھر ان جملوں کا جواب بھیجتا تھا. اور وہ جملے سارے کے سارے طنز و مزاح پر مشتمل ہوتے تھے وہ بالکل. تو پڑھنا کیا خاک تھا. ڈاکٹر وحید قریشی کے جب لیکچر ہوتا تھا تو عموماً میں نیچے بیٹھا ہوتا تھا. وہ اتنی اونچی آواز میں بولتے تھے کہ نیچے تک آواز آتی تھی ان کی. اور ایک، پھر میں نام نہیں لوں گا، ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے، لو جی انہوں نے نوٹس لکھے ہوتے تھے، وہ بولنا شروع کر دیتے تھے. آرام ہے، انہوں نے کبھی کوئی اپنے طور پہ کوئی بات کی، جو لکھے ہوئے نوٹس ہیں نا وہ ہمیں لکھا دیتے تھے. وہ ایک اور تھے پروفیسر صاحب، پیور لکھنوی ٹائپ، آپ سمجھے، ترچھی ٹوپی پہنی ہوتی، ایچکن اور چوڑی دار پجامہ، اور لہجہ بھی وہی لہک لہک کے لکھنویوں کا جو ہوتا نا وہ پڑھاتے تھے. ایک دن میں امریکہ میں جب تھا، میں واشنگٹن میں جا رہا، واشنگٹن نیو یارک، تو اچانک میں نظر پڑی کہ وہ سڑک پار کر رہے تھے. میرا بڑا جی چاہا کہ میں یہاں گاڑی روک کے، لیکن روک نہیں سکتا تھا، ان کو ملوں میں. پھر وہ بہرحال اسی طرح کے دن رہے. باقی امریکہ کے دن جو ہیں وہ پھر کبھی بات سر کریں. آپ کا فیوریٹ استاد کون تھا اور آپ کس استاد کے فیوریٹ رہے؟ میرے خیال میں میرے فیوریٹ دو تھے جس کا میں نے ذکر کیا. ایک ڈاکٹر سید عبداللہ اور دوسرے سید وقار رضی. دونوں سید تھے. مجھے نہیں یاد کہ میں کس کا فیوریٹ تھا، شاید کسی کا بھی نہیں تھا. اور یہ جو سید وقار عظیم صاحب نے مجھے آفر کی تھی چیف، تو میرے خیال میں ان کے دل میں ہوگی ایسی بات ضرور. پھر ہمارے ایک سر وہ شاید جان چکے تھے کہ آپ کے اندر مستقبل کا عطاء الحق قاسمی موجود ہے. میرے خیال میں، ورنہ وہ مجھے کبھی آفر نہ کرتے ایسے. اسی طرح ایک اور ہمارے پروفیسر تھے، ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا. وہ رنگت ان کی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی اور ایسے کبڑے ہو کے چلتے تھے ایسے. وہ انگریزی کے تھے، اردو میں انہوں نے نہیں کیا ہوتا. پھر انہوں نے ایک دن سوچا کہ یہاں میں اردو پڑھاتا ہوں، تو اردو کا امتحان دیا اور فیل ہو گئے، باقاعدہ فیل ہو گئے. اور اس میں محکماتی سازشیں بھی ہوتی ہیں کہ انہوں نے دیکھنا ہوتا تھا سارا. وہ ایک دن مجھے یاد ہے جوش ملیح آبادی آئے ہمارے کالج میں، تو انہوں نے دیکھتے کوئی جملہ کسا ان پر، وہ پروفیسر صاحب، اور مجھے وہ جملہ یاد نہیں لیکن بڑا ہی مزے کا جملہ تھا. اسی طرح اندلیب شادانی جو وہاں تھے بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان میں، وہ بھی آئے تھے ہمارے ہاں. اور پھر میرے آنے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں طرحی مقابلہ تھا اور انعامی مقابلہ یا جو بھی. تو ریاض مجید جو ہے نا، یہ جو فیصل آباد میں آج کل، وہ بڑے داڑھی کے باوجود بڑے شرارتی ہو. انہوں نے کیا کیا جی، کوئی 100 شعر اور ان کو لپیٹا ہوا، جیسے ڈور نہیں ہوتی لپیٹی، پڑھتے جائیں چھوڑتے. اچھا، اس وقت تک وہ پڑھتے رہے جب تک منصفین نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے لیے بس کر دیں، ہم آپ کو دیتے ہیں فرسٹ پرائز.
وہ بڑے مزے کے آدمی تھے نا وہ ریاض مجید، اب بھی حیات ہیں الحمدللہ. تو وہ حیات سے مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ. جی جی جب میں پہلا کالم میرا چھپا نا، جی جی وہ 59 میں چھپا تھا ہفت روزہ شہاب میں، جس کے ایڈیٹر مولانا کوثر نیازی تھے. اچھا میں نے اس میں ایک واقعہ لکھا کہ جی ایک مشاعرہ تھا اور بڑی داد دے رہے تھے لوگ ایک شاعر کو، اور شاعر کا نام حیات تھا. اچھا تو پہلے تو واہ صاحب کہتے کہتے جب انہوں نے واہ یاد کہنا شروع کیا نا تو میں نے دیکھا کہ جب کالم چھپا ہے اس میں سے یہ واقعہ نکال دیا انہوں نے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کوثر نیازی کا اصل نام حیات تھا. تو وہ کیوں نہ کاٹتے، انہوں نے تو کاٹنا ہی تھا ضرور. ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق بہت زیادہ جی، بہت زیادہ. ہاں جی، اور وہ کیسے جو پرسنالٹی تھی اور ڈاکٹر جی تھورو جنٹل مین جسے کہتے ہیں نا، تھورو جنٹل مین. اور بڑی یہ وہی 2 گلیاں چھوڑ کے رہتے تھے ہمارے. تو اس وقت یہ یاسر عمر یاسر عمر یہ چھوٹے تھے بڑے. تو انہوں نے ہمیشہ ایک خاص پجامہ پہنا ہوتا تھا، اوپر سے قمیض، اور سودا لینے جاتے تھے سامنے. تو یہ گراج میں عموماً کھیل رہے ہوتے، نیچے سے ان کو نظر آتی ابو ڈاکٹر سلیم اختر آئے ہیں، صرف پجامے سے پہچانتے تھے انہیں. اور اس زمانے میں ڈاکٹر سلیم اختر سائیکل تھرو آؤٹ وہ سائیکل پہ جاتے رہے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں مشہور تھا سائیکل کی وجہ سے کہ ڈاکٹر سلیم اختر سائیکل پہ ہوں. 2-3 بندے تھے جو اس زمانے میں سائیکل چلاتے تھے. ایک ڈاکٹر سلیم اختر، ایک گورنمنٹ کالج کے ڈاکٹر نذیر احمد، اور ایک ہمارے کالج کے تھے ڈاکٹر دلاور حسین. یہ 3-4 آدمی تھے جو سائیکل چلاتے تھے. اور میرے تو خیال میں اب پھر یہ سائیکل مفید رہے گا، اس میں پیٹرول نہیں ڈلتا، اور پیٹرول جو ہے اس کی قیمت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. بہرحال جی سلیم اختر جیسا میں نے، اچھا وہ بھی مجھ سے 10 گنا زیادہ بدخط تھے. وہ جو مجھے جب کبھی کوئی مضمون دیتے اس کے لیے معاصر کے لیے تو حرام ہے اگر میں پڑھ سکوں. بدخطی میں جو مقابلہ تھا نا ان لوگوں کا، یا تو تھا محمد خالد اختر سے، یا پھر تھا مقابلہ ان کا جمیل الدین علی سے. اتنے بدخط لوگ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. مثلا جو محمد خالد اختر تھے وہ ان کو نقطہ ڈالنا یاد نہیں رہتا تھا. جب یاد آتا تھا تو کسی بھی جملے پہ 10-15 نقطے ڈال دیتے تھے. اور وہ لکھتے بھی تھے، جو ڈائریاں ہوتی ہیں نا جو ملتی ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب ان کے لیے وہ ڈائریاں سنبھال کے رکھتے تھے، ان ڈائریوں پہ لکھتے تھے. ہاں مرزا ادیب صاحب کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا. بظاہر وہ بڑے تھے، خوش خط لگتا تھا، خطاطی کی ہوئی ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا. سر وہ میں نے تو یہ خطوط پہ جب کام کیا ہے تو وہ بہت چھوٹے ان کا جو تھا فونٹ سائز بہت چھوٹا تھا. کن کا؟ یہ مرزا ادیب کا. مرزا ادیب کا وہ اتنے سے پیج کے وہ حصے میں انہوں نے پورا خط لکھ دیا تھا. اور مرزا صاحب کا جواب نہیں تھا ایک بات کا. انہیں ساری عمر یہ گلا رہا کہ ان کی قدر نہیں ہو رہی. اچھا تو حالانکہ بڑی قدر ہوئی تھی کس زمانے میں. تو ایک دفعہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا مرزا صاحب. اچھا اس سے پہلے شفیق الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ انہوں نے وہ اکیڈمی آف لیٹرز کے تھے نا چیئرمین شفیق صاحب، کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنے خط لکھے مرزا صاحب نے کہ انہیں اب ہونا چاہیے تھا چیئرمین اکیڈمی آف لیٹرز. خیر انہیں جب ملا نا وہ پرائڈ آف پرفارمنس تو یہ ڈاکٹر وحید قریشی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب مبارک ہو، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا ہے. مرزا صاحب کہنے لگے کیا فائدہ، اگلے سال یہ کسی اور کو مل جائے گا. اندازہ لگائیں گا. اچھا مجھے ان کی سعادت کا پتہ تھا. ایک دفعہ میں ادھر سے گزرتے ہوئے، ساندے سے گزرتے ہوئے، میری بہن وہاں رہتی تھی، تو وہیں ان کا تھا گھر. اچھا یہ کس زمانے میں بڑی زمینیں ہوتی تھیں، یہ جو ساندہ کلاں اور ساندہ خورد ہے نا، وہ ساندہ خورد ان کی وجہ سے بنا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی زمینیں بیچی ساری وہ. تو بہرحال تو میں ان کی طرف گیا تو اچھا میر صاحب کہتے تھے سب، میر صاحب دیکھو جی بڑا سخت زمانہ آ گیا ہے
اور گزارا مشکل ہو گیا ہے بالکل، یہ بڑ کرتے رہنا نا سب۔ میں کہا ہاں جی مرزا صاحب بالکل یہی معاملہ ہے۔ کہنے لیکن یہ آپ دیکھیں مجھے احمد ندیم قاسمی کے بارے میں پتہ چلا ہے، وہ روزانہ 1 پاؤ دودھ پیتے ہیں اچھا، اور بادام بھی کھاتے ہیں۔ اور میں کہا سر یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو گھی جو ہوتا ہے کچا وہ منہ لگا کے ڈیک لگا کے پی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے موسمی اور غیر موسمی پھل ان کی ٹیبل پہ پڑے۔ اچھا میر صاحب، میں کہا ہاں جی۔ اس کے بعد میں نے اور اتنی کی باتیں کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو میں نے پھر وہ بند کی باتیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ مرزا صاحب یہ نہیں، واقعی جی آج کل بنتا تو کچھ بھی نہیں، یہ دیکھیں۔ میں نے جیب سے ہاتھ ڈالا اور 30,000 روپے نکال کے میں نے میز پہ رکھ دیے، وہ کمیٹی دے گے سر۔ اچھا، میں کہا دیکھو میر صاحب، مرزا صاحب یہ 30,000 روپے ہیں، اس وقت میرے پاس ہے نا، گھنٹے کے بعد میرے پاس نہیں ہوں گے، وہ گھنٹے کے بعد میں نے دے ہی آنے تھے وہاں پہ۔ اچھا جی میر صاحب، میں کہا جی میر صاحب اس طرح ہی ہے۔ بہرحال جب میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، پھر میں نے کہا جی اب اجازت دیں، انشاءاللہ باقی ملاقات پھر ہوگی تو اس میں۔ تو یہ بہرحال یہ بڑے دلچسپ کریکٹر تھے جو جن سے میں ملتا رہا۔ سر اپنے کلاس فیلوز کے بارے میں، پنجاب یونیورسٹی سے جو آپ کے کلاس فیلوز تھے، ایک تو کلاس فیلوز تھے اور ایک دوست، اور ایک وہ تھے جو ایک کلاس مجھ سے پیچھے تھے۔ ان میں امجد اسلام امجد تھا، اور ایک اشرف شاہین جو آج کل کراچی میں ہوتا ہے، جن سے میری دوستی تھی۔ امجد اسلام سے تو دوستی پھر ساری عمر چلی نا، ساری عمر کے لیے ہم ایک دوسرے کے، کیونکہ دونوں کا مزاج ایک ہی طرح کا تھا، ہنسنا کھیلنا جملے بازی کرنا۔ بلکہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے سید ضمیر جعفری کے پاس، وہ چارپائی پہ لیٹے اونگ رہے تھے، ہم دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جملے بازی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ضمیر صاحب نے ایسے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، کہنے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے جب آپ کو کوئی تیسرا بندہ نہ ملے تو آپ آپس میں نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، تو پھر آپ آپس میں نیٹ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا امجد۔ لیکن ہم سے پہلے نا یہاں بڑے بڑے لوگ تھے، تبسم کشمیری یہاں تھا، سہیل احمد یہاں تھا، ہاں جی، اور بھی کافی۔ لیکن جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان میں سے کوئی بندہ جو ہے نا سامنے آیا ہو۔ اور امجد جو کہ 1 سال پیچھے تھا، وہ پھر 1 سال آگے ہو گیا کیونکہ میں فیل ہو گیا تھا۔ سہیل احمد صاحب آپ کے ایج فیلو تھے؟ سہیل احمد یعنی سہیل احمد صاحب؟ نہیں، یہ دسیا نا پہلے دسانا ہے۔ اچھا، آپ سے پہلے جو پہلے تھا اس میں ریاض مجید بھی تھا، جو پہلا سیشن تھے نا جی، اس میں بڑے بڑے لوگ نکلے باہر، لیکن جو ہی میں آیا ہوں تھے ختم ہو گیا سلسلہ۔ سر اکثر ہم بڑے ادیبوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں تو کہ پہلی آپ کو کب پتہ چلا کہ میچ میں لکھنے کے جراثیم ہیں، تو وہ بچپن کا کوئی واقعہ سنا دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تو ہوا بھی ایسے کیونکہ آپ کے پاس علمی اور ادبی گھرانہ آپ کو میسر تھا، وہ ماحول آپ کے پاس تھا۔ آپ 2 باتیں بتائیں کہ ایک تو پہلی تحریر کب لکھی اور وہ کب شائع ہوئی، جو لکھی تھی کیا وہ شائع ہوئی، اور وہ نثر تھی یا شعر تھا؟ ہاں، پہلی جو تحریر تھی نا، جو باقاعدہ جس کو میں سمجھتا ہوں تحریر، وہ 59 میں چھپی، وہی ہفتہ روزہ شہاب میں، مولانا کوثر نیازی کی۔ پھر اس میں کچھ عرضہ میں کالم لکھتا رہا، اسی کچھ یوں ہی صحیح کے عنوان سے، کچھ یوں ہی صحیح، غالباً، کچھ یوں ہی اور صحیح۔ پھر اس کے بعد نوائے وقت میں ہو گیا، یہ کون سا سال تھا، 62 شاید، ہاں نہیں 60، ہاں ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا تو میں نے وہاں وہ شروع کر دیا، کیونکہ ایک میرا دوست تھا مال ٹاؤن کا، سردار مسعود علی خان، بڑا کمال کا آدمی، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ اس کے بہنوئی تھے حبیب اللہ ککو، جی، ایک سری نگر کے تھے وہ، تو وہ مسعود نے ذکر کیا کہ ان کا بڑا ادبی ذوق ہے، تو وہ مجھے مجید نظامی صاحب کے پاس لے گئے۔ تو مجید صاحب نے کہا کہ آپ لکھیں، کالم والم لکھیں اور ساتھ دوسرا بھی۔ تو میں نے خیر کالم لکھنے شروع کیے اس دور میں۔ تو مجید صاحب کی بھی میں بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ایک بالکل نو بھارت کو بڑی اچھی جگہ دی، اور وہ خود میرے خیال میں مجید نظامی صاحب بہت کالم شناس تھے، سچی بات یہ ہے۔
وہ ایسا جملہ کوئی شامل کر دیتے اس میں اچھا کہ اس روز مجھے اسی جملے پہ داد ملتی اور میں داد وصول کرتا دادا بچے ہو گیا جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر میں وہاں سب ایڈیٹر ہو گیا. اچھا. مبلغ 323 روپیہ ماہوار. 323 روپے. ہاں جی. اور ہمارے جو تھے نا ایک دو واقعات بڑے مزے کے ہیں. ایک شاعر تھے ساہیوال کے، اونچا لمبا قد ان کا اور پورے کریکٹر. ایک دن آئے تو میں نیوز پہ کام کر رہا تھا. میں نے انہیں کہا جی السلام علیکم. اور چھوڑو جی سلام تو جی خبر لکھو. میں کہا اچھا جی لکھائیں. بڑے صغیر کے نامور شاعر، چلیں نام بتانے پڑے گا، چلیں چھوڑیں، کو صدمہ. میں کہ جی بڑا افسوس ہے. اور دفعہ کرو تسی خبر لکھو جی. اچھا. اب وہ بڑے صغیر کے نامور شاعر کے بڑے بھائی گزشتہ روز قضائے الہی سے انتقال کر کے. میں کہ جی بہت، اور دفعہ کرو نا جی تسی خبر لکھو جڑی ہے. اچھا. جس پر ساہیوال کے ادبی حلقوں نے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ سید فلاں جو نام تھا ان کا کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. ہمیں زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ صدمے کی وجہ سے سید صاحب جو ہیں وہ شاید ہم ان کے لکھنے سے محروم ہو جائیں. اللہ پتہ نہیں، انہوں نے ابھی تک اتنی خدمات انجام دی ہیں، اور اللہ کرے وہ اس صدمے سے نکلیں اور ہم ان کی تحریریں پڑھتے رہیں گے. وہ جانے لگے. میں کہا ایک منٹ کھلو جاؤ. اس مرحوم دا نام تے دسو جدی وجہ نال ساڈا نام 17 دفعہ آیا خبر دے. دفعہ کریکٹر تھے. ایک دفعہ نوائے وقت میں روزے کے وقت ہم بیٹھے ہوئے تو وہ روح افزا کا جگ بھرا پڑا تھا. وہ نہیں، اس سے پہلے میں سناتا ہوں آپ کو جی. فنون کے دفتر گئے وہ ندیم صاحب سے ملنے، اور 10 غزلیں رکھی یہاں اور اس کے ساتھ ایک پسٹل رکھا. واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں کہا جی ندیم صاحب یہ غزلیں شائع کریں ورنہ میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا. ندیم صاحب نے کہا اچھا لیکن یہ 6 مہینے بعد چھپیں گی. اچھا. اور ندیم صاحب مجھے بتاتے تھے کہ ویسے بڑا کمال کا آدمی تھا. 6 مہینے تک اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. 6 مہینے کے بعد آیا تو میں نے رسالہ ان کو پکڑا دیا. اسی طرح ہم ٹی وی پہ تھے تو مجھے ایک اور بندہ یاد آ گیا. بڑے اصل میں دلچسپ واقعات ہیں. وہ اپنے نام کے ساتھ بڑے کچھ آگے پیچھے لکھتا تھا. تو اس دن میں کمپیئرنگ میں کر رہا تھا. تو میں کہا دیکھو جی پورا نام بولنا ٹھیک نہیں گا. کہنا نہیں جی پورا نام آپ لیں گے. میں کہ اگر پورا نام لکھوں گا نا تو پھر آپ 5 شعروں سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. کہتا جی منظور. اندازہ لگائیں ذرا. پھر میں نے اس کے 5 شعری پڑھنے دیے اس کو میں نے. اور اس کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا سید صاحب کا. چلیں پھر یاد آئے گا تو ہم بتا دیں. سر وہ لگے ہاتھوں وہ بھی سنا دیں. وہ جو مال روڈ پہ کوئی ٹیلی فون کرنے جاتے تھے اور وہ اچھا یہ میں نے نہیں سنایا تھا. نہیں وہ مجھے بھی یاد نہیں ہے ٹھیک طرح سے. میں نے نا ایک دفعہ جب میرا اپنا آفس نہیں تھا اچھا تو میرے ایک دوست تھے، وہ ان کا جہاں یہ ہے نا وہ نیچے جو بیچتا ہے ڈرائی فروٹ بیڈن روڈ پہ، اس کے اوپر پلازا تھا ایک بڑا. اچھا. اس میں اس کا دفتر تھا میرے دوست کا جو خالی پڑا ہوا تھا. مجھے کہتا یار تم وہاں جا کے کرو کام اپنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں ٹھیک تھا، بڑا شاندار کمرہ یہ وہ، لیکن ٹیلی فون وہاں نہیں تھا. تو ایک دن مجھے، اور موبائل ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، تو ایک دن مجھے بڑا ضروری کال کرنی تھی. تو اسی لائن میں ایک وکیل صاحب تھے وہاں. میں نے کہا ان کے پاس ہے نمبر تو میں جا کے کال کر لیتا ہوں. میں نے ان کے پاس گیا تو میں نے کہا بسم اللہ جی بسم اللہ کرو کال جی. میں نے فون ملایا تو اتنی دیر میں انہوں نے کہا ایک لڑکے کو اپنے کبھی چائے لے کے آؤ اور بسکٹ لے کے آؤ. وہ لے آیا. اس دوران دوسرے فون پر ان کو کسی کی کال آئی. اس نے پوچھا ہوگا جی کیا ہو رہا ہے. قاسمی صاحب بیٹھے نے جی، چاہ پی رہے نے، بسکٹ کھا رہے نے، ٹیلی فون کر رہے نے.
20 रुपये लग जाएंगे मेरे, इन्ने पैसे तो बंदा फकीर नूं दे दिंदा। ਇਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं पानी हो गया, मैंने कहा जी लानत है ऐसी चाय पे। और लेकिन उसका अगला वाक़या भी दिलचस्प ही है वैसे, कि एक दिन मैं उनके सामने से गुजरा, मैंने देखा वहाँ पेंडू टाइप कुछ लोग ना, पग्गा बनियाँ तोतियाँ पाइयाँ, वो बैठे हुए। मुझे देखते ना वो वकील साहब उठ के खड़े हो गए, जज साहब तशरीफ लाओ। मैं चला गया अंदर, बड़े अदब से मुझे जज साहब, असल में उनको फसाना था उन्हें कि जज तो मेरे यार है ने, तो लादा टाडे मुकदमे की फीस हूँ एनी होगी। तो वासिफ का भी आपने इंटरव्यू किया है, वासिफ अली वासिफ साहब का आपने, मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू आपने किया था जो छापा था। बड़ा लम्बा किस्सा है जी, कहते तो मैं सुना देना। तो वासिफ अली वासिफ साहब जो थे ना जी, बड़ी ये हमारे MA कॉलेज आया करते थे, और हाथ में एक किताब होती थी, और आके तो बैठ जाते थे जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनके कमरे में, बहुत कम बोलते थे। हमने कभी उनको लिफ्ट ही नहीं करी कि पता नहीं कौन बंदा है ये पता लगा कि ये एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं या पता नहीं क्या। तो खैर एक दिन मुझे इशफाक अहमद साहब का फ़ोन आया कि कल आप ना खाने पे आए मेरी तरफ। मैंने कहा ठीक है जी। मैं पहुंच गया वहाँ लाहौर के तमाम बड़े अदीब जो हैं वहाँ मौजूद थे। इशफाक साहब ने कहा कि मैं आज आपका तारुफ एक बड़ी शख्सियत से कराना चाहता हूँ, तशरीफ़ लाएँ जी। वो वासिफ साहब थे, और मैं को ये बंदा मतलब अच्छा। खैर जी उन्होंने गुफ्तगू शुरू की वासिफ साहब ने, तो वेरी इम्प्रेसिव, मतलब ऐसी दानिश की बातें और इतने अदबी जुमले खूबसूरत। मैंने सोचा नहीं ठीक बुलाया इनको। एक दिन मैं उनको मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था कहीं, तो रास्ते में मुझे कहने लगे कि यार ये जो है ना अपना मुफ्ती, क्या नाम था उनका, मुफ्ती अफसाना मुमताज़ मुफ्ती, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। मैंने कहा जी क्या? कहते जी कुदरतुल्लाह साहब ने मुझे अपना नाइब जानशीन मुकर्रर किया था, इन्होंने जो किताब छापी है उसमें जिक्र नहीं किया इस बात का। मैं कही तुसी दरवेश आदमी हो, तुहानू इन्हां चीज़ों की लोड़ है? हाँ नहीं ये तो गल ठीक है, लेकिन फिर भी कर देंगे तो अच्छा ही। अच्छा उसके बाद मैंने इन्हें कहा वासिफ साहब से, मैं कहा वासिफ साहब जितनी खूबसूरत बातें आप करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप ना नवाए वक्त में कॉलम लिखा करें। कहने लगे जी ठीक है। मैंने मजीद निज़ामी साहब को राज़ी किया इस पर, इनका कॉलम छपना शुरू हो गया, लेकिन नीचे लिखा होता बराए राब्ता अपना फ़ोन नंबर। तो दफ्तर वालों ने एतराज़ किया कि जी है तो इश्तहार है यानी पीरी फकीरी का। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी, और नहीं इन्होंने मुझे कहा कि जी अक्सर होते हैं वो कट देंगे ने। मैं कहा जी तुहानू की लोड़ है, चलो तुसी भी ऐसे दुनियादारी की है। नहीं अच्छा होंगे ना जोड़े कोई ज़रूरी लोग होंगे ने वो रब्ता कर लेंगे ने। बहरहाल एक दिन मैंने वहाँ से फारिग बुखारी ने खातर गज़नवी पेशावर से अपने स्टूडेंट्स को लेके आए हुए थे MA कॉलेज में। तो मैंने कहा ये सुनहरी मौका है कि इनसे करते हैं वो। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा जी आप ज़रा लेक्चर दीजिएगा, और एक लड़के की मैंने ड्यूटी लगा दी कि वो रिकॉर्ड करे और ट्रांसक्राइब करे बाद में। अच्छा जी वो ट्रांसक्राइब करके जब आया तो मैंने पढ़ा, कुछ भी नहीं सी ना जी। मैं गया वासिफ साहब के पास, मैं कहा वासिफ साहब इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई गल नहीं तुसी मैंने दियो। उन्होंने रीराइट करके ना वो खुद ही अच्छे जुमले डाल के वो उन्होंने मुझे वापस कर दिया वो। तो ये बात मुझे बहरहाल बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन ये है कि ओवरऑल उनके, हाँ मैंने फिर एक इंटरव्यू किया था उनका, बहुत बड़ा इंटरव्यू, जिसका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ी खूबसूरत बात थी। मैंने हेडलाइन वही निकाली थी कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। सर आपने पहला शेर कब कहा था? पहले शेर तो यही करता रहा मैं, हजब गोई करता रहा मैं शुरू में सारे। तो आप खुद को क्या पहले आपने क्या सोचा कि पहले मैं शायर हूँ या नसरनिगार, या पहचान आपकी क्या बनी? मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था, ना ज़िंदगी में शायर बनने का, ना कॉलम निगार बनने का, ना एम्बेसडर बनने का, ना कोई और ओहदा, कुछ
یہ ہوتا چلا گیا. غیبی ہاتھ ہے جو مجھے پکڑ کے وہاں لے جاتا رہا. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ ایم او کالج کا جو میگزین تھا نا شفق, اس میں میری ایک غزل چلتی تھی اس میں, یعنی یہ سمجھ لیں یعنی پتہ نہیں کون سا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی تخلیق شاعری کی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر وہ کالم بھی چھپا تھا شام میں, خواہیات والا. اور پھر بالآخر میں نے پھر یہ راز پا لیا کہ میں کالم نگار بھی اچھا ہوں اور شاعری بھی ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہوں. اور اس میں میں ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک میرا ماڈل ٹاؤن میں دوست تھا, اور یہ ابھی کالج میں بھی داخل نہیں ہوا تھا, میں اسکول میں تھا ابھی. وہ میرا ہم عمر ہی تھا, اس کا نام تھا نذیر کیسر, کرسچن. تو ہم اے بلاک میں رہتے تھے, وہ بی بلاک میں رہتا تھا. بڑے غریب گھرانے کا وہ. اچھا. تو ہم دونوں سیر کیا کرتے تھے. وہ شاعر تھا اور وہ ہر وقت نہ کوئی مصرع گنگناتا رہتا, جیسے نہیں پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے کوئی شعر یا, اور وہ مجھے شاعروں کے واقعات سناتا بڑے, اور شعر بھی سناتا مجھے. اس سے میری نا دلچسپی جو ہے نا وہ شاعری کی طرف ہوئی, اور اس نے بلکہ اس نے اپنی کتاب کا انتصاب بھی میرے نام کیا اس نے. کیا بات ہے. ہاں بالکل. اور ایک اس کا دوست تھا, وہ بس کا کنڈکٹر تھا, لیکن میں نے جی بلوچ صاحب اپنی زندگی میں اتنا سچا آدمی دیکھنا تو کیا کبھی سنا بھی نہیں تھا. اس نے سچ بولنا ہے, چاہے وہ سچ اس کے خلاف جاتا ہو اور اس کی کردار کشی کرتا ہو. وہ ایسی باتوں پہ بھی سچ بول جاتا تھا کہ میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے. سر واپس ماڈل ٹاؤن چلتے ہیں. وہاں نواز شریف فیملی, سابق وزیر اعظم نواز شریف آپ کے دوست تھے؟ دوست نہیں تھے اس زمانے میں, وہ ایچ بلاک میں رہتے تھے, ہم اے بلاک میں تھے. اچھا. تو وہ نماز پڑھنے آتے تھے وہاں. ابا جی کے عقیدت مند تھے بہت زیادہ, خود میاں شریف بھی اور یہ بھی تھے. اور پھر بعد میں ملاقاتیں بھی شروع ہوئیں. ایک دفعہ میں ابا جی کے ساتھ ان کے گھر بھی گیا تھا میں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بہت وفادار لوگ ہیں, بہت وفادار اور منکسر المزاج انتہا سے زیادہ. میاں شریف صاحب بھی بے حد عزت کرتے تھے, اور یہ نواز شریف صاحب بھی. پھر اس کے ساتھ اور ان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں, تو میں نے فیل کیا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں جو بھی ہے ہمارا, میں نے فون کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. پھر میں نے یہ بھی فیل کیا کہ یہ جو کرپشن وغیرہ یہ بکواس ہے, یہ آخر کی بات ہے کہ ان پر الزامات لگے کرپشن کے, تو عدالتوں میں گئے, عدالت میں ان کو کرپشن پر سزا نہیں دی گئی, بلکہ ایک اس بات پر کہ آپ نے اقامہ دیا تھا, پاناما میں سے اقامہ نکلا, اور دوسری اس بات پہ کہ یہ جو آپ نے اپنے بیٹے کا جو تنخواہ دیتا تھا آپ کو بیٹا, وہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ خاقان عباسی جو ہیں وہ تو آج کل خلاف ہے نا, یعنی نواز شریف صاحب کے الگ بھی ہو گئے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں بہت قریب سے جانتا ہوں اور میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. دوبارہ یہ ایک پہلو, پھر ان کی ملنساری, پھر ان کی پاکستان سے محبت, یہ ساری چیزیں مجھے اچھی لگیں, اور میں جو محسوس کرتا تھا وہ لکھتا رہا, آج بھی لکھتا ہوں وہی باتیں جو ہیں میری. تو جب تک میرا یقین کسی پر ہے تو میرا جو ہے نا یقین وہ متزلزل نہیں ہوتا ہے. سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیملی ٹرمز تھے آپ کے, پھر فیملی ٹرمز تھے شریف فیملی کے ساتھ. وہ تو اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف, ان کی بیگم, یہ ہمارے گھر آئے اور گپ شپ لگاتے رہے اقبال ٹاؤن میں. اقبال ٹاؤن میں, ہاں بالکل. پھر میں نے ان کی دعوت کی میاں صاحب اقبال ٹاؤن میں. وہ چھوٹا سا گھر تھا 10 مرلے کا, اور من کہنے لگے قاسم صاحب کی خواب گئے کی. میں کہ جی ایک تھے دال چاول جو کشمیریوں کی پسندیدہ ہے, میں نے پتہ ہے. کہنے لگے, میں کہ دوسری چیز تو سی دسو. میں کہ جی میں بتاتا ہوں, مچھلی. کہنے لگے لیکن مچھلی جڑی ہے نا وہ دیسی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہونی چاہیے تالاب دی کیڑی ہوتی جڑی ہو, فارمی نہیں ہونی چاہیے. خیر اور بھی ہم نے, پھر مجھے پتا تھا جو ان کو پسند ہوتی ہیں چیزیں, پالک گوشت, یہ بھی اور چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں.
اب جب یہ کھانا کھا رہے اس میں بڑے صف اول کے لوگ میں نے بلائے ہوئے تھے، کاش وہ تصویر ہوتی میرے پاس. اصل میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ عجیب بات ہے کہ ابھی میں عطاء الحق اس طرح نہیں بنا تھا جس طرح آج ہوں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ مجھے اس طرح بانس پہ چڑھا دیتے تھے کہ میں کہتا تھا یار اتنی عزت یہ کس کی کر رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بر اس کھانے میں بھی وہ سارے لوگ شامل تھے. اور میں گیا میاں صاحب کے پاس. میں کہا میاں صاحب مچھلی دیسی ہے؟ کہنے لگے ہاں دیسی ہے. میں حیران رہ گیا. اس کے بعد انہوں نے 5 منٹ تک دیسی مچھلی کے خواص بتائے کہ یہ ہوتے ہیں اس کے خواص. اسی طرح جب وہ ناروے آئے تو پھر انہوں نے وہاں جا کے نا ایک جو تھا برگر جو ہوتے ہیں وہاں بھی مچھلی کھائی انہوں نے. پھر ایک دفعہ پھر آئے میرے گھر میں. اس وقت جو ان کی اگلی بنی نا حکومت، اس کے سارے بندے اس وقت میرے گھر آئے تھے، سارے کے سارے. اور وہاں مجھے یاد ہے کہ ابھی انہوں نے ٹکٹ دینے تھے. تو میں نے کہا میاں صاحب پلیز اچھے لوگوں کو ٹکٹ دینا، مطلب جو ایماندار ہوں، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، اور کسی جاگیردار کو اور یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ ان کو نہ دیں ٹکٹ. وہاں اللہ جنت بخشی، پتہ نہیں فوت ہو گئی یا زندہ ہے، بھولا اس کو کہتے تھے. وہ ریاض شاہد کا بھائی تھا وہ، اور عبد القادر حسن نے بڑے کالموں میں اس کا ذکر کیا ہوا. اچھا. تو وہ اونچی زور سے بولا میاں صاحب قاسمی صاحب کی گلاں ہی نہ آنا، انہوں نے ٹکٹ دو جنہوں نے جتنا ہے. میں کہ میاں صاحب تھے جو کہہ رہے تھے چھٹو اس گانوں، لیکن میری گل پلے. بعد میں مجھے میاں صاحب ملے، کہنے کہ تسی صحیح کہندے سی جی. میں نے کہا جب کیا فائدہ کہنے کا. سر انہوں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ سیاست میں آئیں یا ٹکٹ دینے کی بات یا الیکشن لڑنا؟ نو کبھی نہیں. کیونکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سیاسی کالم جی نہ لکھنے ایک الگ مزاج ہے آپ لکھتا ہی نہیں ہوں میں سیاسی. کبھی سال میں 2-3 لکھ لیے. میرا بنیادی میدان جو ہے وہ طنز و مزاح ہے. تو جس کی ذات میں وہ خود بھی آ جاتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی. نہیں مثلا ابھی میں نے پرسوں ایک کالم 4 دن پہلے وہ سیاسی کالم میں نے لکھا ہوگا شاید 6 مہینے کے بعد، اس میں وہ پھر آئے. ورنہ مرزائیہ کالم میں تو نہ آتے وہ. نہیں طنز کی ذات میں، کبھی طنز کی ذات میں تو آ جاتے ہیں نا. ہاں نہیں میں نے وہ نہیں کبھی لکھا بالکل. اور ویسے میاں صاحب ہیں بڑے جملے باز ہیں اور بڑا اچھا جملہ کستے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں اس بات کو نا. اور بعض لوگوں پہ تو ایسی لگا دیتے ہیں کہ میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ یار انہیں تو مزاح نگار بھی ہونا چاہیے تھا. ہاں سر آپ کی پنجاب یونیورسٹی سے نکلنے اور شادی یا پریکٹیکل اس میں جو زندگی میں عملی زندگی میں آنے کے درمیان میں امریکہ بھی پڑتا ہے. 2 سال امریکہ کا سفر بھی آپ کے اس میں ہے. ہاں جی اس وقت میں نوائے وقت میں تھا. اچھا. جب یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 1971 میں گیا تھا. 1970 میں 1970 میں گیا تھا. وہ اس طرح گیا تھا کہ میرے ماڈل ٹاؤن کے جتنے دوست تھے نا ان میں سے ایک دوست پہلے پہنچ گیا ہوا تھا، مالک، جس کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، سوئمنگ پول والا. جی بتایا تھا کہ ہاں وہ پہلے پہنچا ہوا تھا. اور وہ ہمیں روزانہ خط لکھ کے تو ورغلاتا تھا کہ آپ لوگ بھی آئیں. چنانچہ پہلے ایک دوست گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، پھر چوتھا گیا. اب وہ سارے امیر والدین کے بیٹے تھے، انہوں نے تو جہاز کے ٹکٹ لی اور چلے گئے. تو میں تو ایک سفید پوش خاندان کا فرد تھا، میرے پاس کہاں سے پیسے آنے تھے. لیکن میں نے بہرحال یعنی کیا کہ میرے پاس 50 cc ہونڈا موٹر سائیکل تھا. انہوں کسی موٹر سائیکل تھے کہہ ہی نہیں سکتے. بہرحال وہ میں نے 1500 روپے میں بیچا میں نے وہ، اور باقی پیسے کچھ بھائی جان نے دیے. اس طرح کر کے ٹوٹل بننے تھے 6000 روپے. اور اس زمانے میں 10 روپے کا ڈالر تھا، یعنی $600. تو ایک دوست تھا میرا محمود، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں بائی روڈ چلیں گے، میں ترکی میں ہوتا ہوں تو ترکی تک میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو باقی تم. اچھا بھولا میں اتنا ہوتا تھا اس زمانے میں، ابھی تک ہوں. یعنی میں نے وہ جو تھے نا
6,000 रुपये मैंने उसको बता दिया। मैंने कहा यार तुर्की तक तू आपे खर्च करी, उत्थे जाके तो मैंने हिसाब करके तेरे बच्चे हों पैसे मैं दे दी। कहता जी ठीक है। अच्छा उसका एक था कोई कज़न वज़न था, वो तबला मुंह से बजाता था। अच्छा। इसने साथ टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, तुर्की तक मैंने वो तबला सुना है इसका, नहीं ऑन ही रखता था आपको। मैं कि यार खुदा दा वास्ता है इसको बंद कर। एनी हो, यहाँ से हम गए लाहौर से बाई एयर पेशावर, जी। और पेशावर से फिर बाई रोड, नहीं सॉरी ना, यहाँ से लाहौर से पेशावर हम गए बाई रोड यानी बस में या पता नहीं किस में गए थे। फिर पेशावर से जो है कौन से इनका है शहर, काबुल, वो बाई एयर गया। और वहाँ भी मुझे याद है कि एक दोस्त ने मुझे दिया था एक रुका एक बंदे के नाम, जो ब्रिगेडियर था वो कोई। तो खैर हम ढूंढते डांटते, हमें तो ड्रेस हमें क्या पता लगता था, जो बहरहाल दिया हुआ था ड्रेस मुझे याद है पहाड़ी थी और बर्फ़ पड़ी थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़। तो वहाँ जाके मैंने बेल दी, तो ऊपर से ना एक बड़ी खूबसूरत अफ़गान लड़की ने वो खिड़की खोल के तो देखा, हमने उसका नाम लिया बंदे का कि जी उनसे मिलना है। वो कहती है वो हरामज़ादा मुझको छोड़ के चला गया है। मैंने कहा जी वो तो असल में हमें छोड़ के चला गया कि ये। बहरहाल उसने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद उसको ख्याल आया कुछ, कहती है आप लोग कहाँ से आए हैं? मैंने कहा पाकिस्तान में। अच्छा मैं अपना नौकर आपके साथ भेजती हूँ, वो उस खबीस आदमी के पास ले जाएगा आपको। और सानू उस खबीस आदमी को ले गया जी। उसने खैर बड़े इत्तेफाक से हमारा इस्तकबाल किया। अच्छा अब जब चले थे ना वहाँ से, तो मैंने बड़े कपड़े पहने हुए थे सर्दी की वजह से। अच्छा। तो वो अंदर गया ना जब चाय वाय का इंतज़ाम करने, पहले मैंने ओवर कोट उतारा, उसके बाद मैंने कोट उतारा, कोट के बाद मैंने स्वेटर उतारा, स्वेटर के नीचे एक और स्वेटर था वो उतारा। अच्छा फिर मैंने पतलून के नीचे एक और पहनी हुई थी वो उतारी। वो जब आया ना वापस तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ। कहते ये कपड़े किसके हैं? मैंने कहा मेरे हैं। ये सारे आपने पहने हुए थे? मैं कहा मैं नहीं मानता, मुझे दोबारा पहन कर दिखाए। फिर आपने पहन कर दिखाए? तो खैर वहाँ से फिर हम गए हैं काबुल से ईरान में हमें उतनी ही फारसी आती थी जितनी छठी जमात में पढ़ी थी। ये तुफंगे दोलूलास, ये दोनाली बंदूक है। इसके बाद हमारी फारसी जो है वो ख़त्म हो जाती थी। हाँ, बहरहाल गुजारा करते करते मुझे याद है कि वो जब बॉर्डर आया ना, वो एक अल्लाह लोग सा बंदा बेचारा बिल्कुल देहात से आया हुआ, वो वहाँ गुम होने के लिए आया हुआ था, और उसने पोटली भी रखी हुई थी, उसमें खाना होगा एक टाइम का। वो थ्रू आउट पढ़ता जाए, मुँह में पढ़ता जाए। तो मैं उनका यार घबराना कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा वो सारे बेचारे रोज़गार की तलाश में निकले हुए थे। तो अब वो जब आया ना बॉर्डर इमिग्रेशन का, मैंने उसको पकड़ लिया था कि गिर ना जाए बेचारा कहीं। खैर वहाँ से चले गए। उसी ग्रुप में एक बंदा था, जब कोई बॉर्डर आता ना कहीं, तो वो अपना सूट निकालता। सूट जो था वो उसने किसी घड़े में रखा होता था, सारे वट पे उसनों, और हाँ फिर एक टाई नुमा चीज़ करता सी, रस्सी जैसी होती है ना, तो वो गले में बांधता था। मेरा जी चाहता था मैं रस्सी खींची दूँ उसकी ना, तो बड़ा बन ठन के वो बॉर्डर क्रॉस करता था। खैर उसके बाद मैं चलते चलते हम पहुंच गए जर्मनी जी। रास्ते में ना, हाँ ये तो एक बात रह गई कि तुर्की जब पहुंचे ना, अब वो जो मेरा दोस्त था जी जी, तो उसने खैर पूरी ईमानदारी से जो पैसे बचे थे उसने मुझे दे दिए। ईमानदार आदमी था। तो नहीं सॉरी, कहने लगा कि मैं पैसे बाद में दूंगा मैं, तो आप यहाँ ठहर जाए कहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में? कहता नहीं लैंड लेडी नहीं इजाज़त देगी क्योंकि वो जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो मैं कहा अच्छा मैं होटल ले लेता हूँ। आप यकीन करें 12 दिन मैं उस होटल में रहूँगा। तो सर इतने पैसे थे? और किराया मैंने दिया। हाँ उसको मैंने कहा ना फिर 2 पैसे जो हैं
اور وہ میرے تو اتنے پیسے لگے، پھر بھی دیکھو اللہ کی قدرت دیکھیں، پھر بھی میں وہاں پہنچ ہی گیا میں. اچھا وہاں جب جرمنی پہنچے ہم تو وہاں میرا ایک دوست کہنا چاہیے پرانا اے بلاک کا تھا وہ، اور اللہ اللہ ایمان سے کیسا زمانہ تھا وہ. اس کا باپ جو تھا بڑا امیر آدمی تھا، لیکن اس نے دوسری شادی کر لی ہوئی تھی. تو پہلی بیوی کی اولاد جو تھی میں اسے دیکھتا تھا، یہی جاوید نام تھا اس کا، وہ ریڑھا چلاتا ہوا نا، اس کو میں نے دیکھا کئی دفعہ. تو پھر وہ وہاں ملا مجھے، تو وہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں وہی روزگار کی تلاش میں ٹھہرے ہوئے لوگ. تو میں نے دیکھا وہاں چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں بے شمار، اور ایک بندہ روئے جا رہا ہے. پتہ چلا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جا نہیں سکتا واپس. اور ایک آٹا گوندھ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا. تو یہ زندگی بھی میں نے قریب سے دیکھی. اور ایک دن یہی مجھے لے کے بازار جا رہا تھا، اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی، تو ایک دم نا زمین پہ پاؤں مار کے زور سے کہنے لگا یہ ہے وہ جنت جس کے لیے ہم آئے تھے یہاں، اور ہم جوتے صاف کر رہے ہیں لوگوں کے. ہاں خیر جی، بہت سستی، اچھا بہت سستی ہے لائف. یعنی اس میں جا کے بیٹھا ہوں جہاز میں تو چلے نا، پتہ لگ گیا کہ جو پڑے گا تو پھر چلے گا. اور مجھے تو یہ بھی لگا کہ شاید جس طرح وہ کنڈکٹر بس کو نہیں تھپا مارتے چلو کہتے ہیں صاحب کہ ابھی آواز آئے گی چلو، تو پھر خیر اب میں ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ پہنچاتا بھی ہے کہ نہیں. نیو یارک پہنچا ہی دیا اس نے بالکل ٹھیک ٹھاک. تو وہاں اب جو تھے میرے دوست انہوں نے لینے آنا تھا مجھے. میں نے باہر نکلا تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. وہ میں کہ بڑھ کے میں کی کرانا میں. تو میں نے دیکھا یہ چھپے ہوئے تھے، مجھے پریشان کر رہے تھے. پھر ایک دم سامنے آ گئے. تو وہاں سے پھر میں چلا گیا اکی کے گھر. سید نہیں، اس کا نام تھا اکبر عالم، تو ہم اکی کہتے تھے اسے. میرا وہ بھی بچپن کا دوست، بلکہ بالکل ہمسایہ تھا میرا وہ. اس کے گھر میں سوئمنگ پول بھی تھا، بڑی کوٹھی 6 کنال کی کوٹھی تھی. اور وہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک ہمارے حرامی دوست تھا ہمارا. خیر تو اس کے بعد وہاں میں رہا. پھر میں نے سینٹ لوئس جانا تھا، کیونکہ زیادہ دوست جو تھے نا وہ سینٹ لوئس میں تھے. شوق وارگی پڑھ لینا غلط جگہ تھا. خیر تو سینٹ لوئس میں جب گیا ہوں میں، کیونکہ زیادہ دوست وہیں پہ تھے، اور میں نے بھی سارا عرصہ وہیں گزارا سینٹ لوئس میں. اچھا. تو ایک فلیٹ لیا تھا میں نے، اور ایک ریسٹورنٹ تھا لمز ریسٹورنٹ. جی. اس سے پہلے لمز ریسٹورنٹ سے پہلے میں نے ایک فیکٹری میں مزدوری کی. اور وہ یہ تھی کہ انڈے جو ہوتے تھے نا یہاں پڑے ہوتے تھے، اس میں کیا کہتے ہیں گدے کے جو گتے کا جو ہوتا ہے ڈبا، کریٹ کہہ لیں، وہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہوتا تھا. اور وہ آگے جا کے اس میں سے زردی الگ ہو جاتی تھی اور سفیدی الگ ہو جاتی تھی. 8 گھنٹے یار یقین کرو یہ کرنا کام، یہ 8 گھنٹے کھڑے کھڑے. ہاں کھڑے کھڑے. ہاں تو اور کیا، تو اور صوفے سے بیٹھ کے کرنا سی. ویسے صوفے پہ بیٹھ کے بھی. اچھا 8 گھنٹے. اور نتیجہ یہ کہ واپسی پہ جب میں جانا کار چلاتے ہوئے تو میری نیند آ جاتی تھی مجھے. تو میں کنارے پہ کھڑی کر کے تو تھوڑا سا نیند پوری کرتا تھا. اس کے بعد طارق تھا میرا دوست، وہ اب بھی وہی ہیں. وہ کہنے لگا یار میں تے کام کیتا ایک جگہ تے تو آ جاتے اتنے کام کر. بلکہ وہ کام کہیں اور کر رہا تھا. یہ ہفتہ اور اتوار کی نوکری تھی، 2 دن تنخواہ کوئی نہیں تھی، کھانا ملتا تھا اور ریزیڈنس ملتی تھی. تو میں کہا کام کیا ہوگا؟ کہنے لگا جنہوں نے بلڈ دیکھ کے نا چیک کرنا ہوتا ہے مریض کو لگانا ہے. اب میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اور جو میرا انٹرویو ہوا یہ تھا کہ جنٹل مین واٹس یور نیم؟ میں نے کہا اطاؤل حق قاسمی. ایجوکیشن؟ میں نے کہا جی ماسٹر ڈگری. اوکے جوائن ٹمارو. انٹرویو ایسی خیر نا. اور وہاں تھا وہ کالوں کا علاقہ تھا. وہاں روزانہ سائرن کی آواز آتی، کسی کو چاقو لگا ہوتا، کسی کو وہ گولی لگی ہوتی،
اور ان کو میچنگ جو بلڈ تھا وہ دینا ہوتا تھا. میرے ہاتھ ہی کام دے رہے کہ یار کوئی میرے ہاتھوں مر نہ جاوے کوئی. لیکن یہ عجیب بات ہے, یعنی امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ بے احتیاطی کی جاتی تھی. اس کے بعد پھر ایک اشتہار دیکھا میں نے, لمز ریسٹورنٹ, نائٹ مینیجر. میں نے وہاں اپلائی کیا تو اس کا جو تھا نا جٹ قسم کا تھا اس کا مالک, جان یا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ صبح آ جاؤ. تو میں چلا گیا. پتہ لگا یہ جس کو انہوں نے نائٹ مینیجر کا خطاب دیا ہوا ہے اس نے صفائی بھی کرنی ہے, اس نے کوکنگ بھی کرنی ہے, سارا کچھ. میں کہا ٹھیک ہے جی, مطلب اب آئے ہیں. تو ایک دن اس کا ٹرک اترا, سامان آیا تھا جس میں سارا. مجھے کہتا ذرا آؤ ذرا. میں نے کہا جی میں تو نہیں. لیکن جب اس نے خود اتارنا شروع کیا نا پھر میں نے اس کی ہیلپ کی. وہ میرے دن بڑے مزے کے تھے اور بڑا کچھ سیکھا. بلکہ جو ویٹرز ہوتے تھے نا ان پہ نظر رکھنی ہوتی تھی کہ یہ اپنا جو گاہک آیا ہے اس کو صحیح طرح اٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں. اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں تو میرا کھانا آرام ہو جاتا ہے. میں یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ اٹینڈ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. سر پھر آپ نے کوکنگ سیکھی؟ ہاں کرتا تھا. کوکنگ کے لیے نہیں ہوتے, میں کہڑا کوئی آلو بٹر پکانا, میں کہڑا کوئی پاوے بنانے سن ہوتے, یہی برگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا وہ بھی کرتا تھا, ساتھ کیش پر بھی ہوتا تھا. ہاں بالکل, ادھر 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 اس طرح یہ ہوتا تھا. تو بہرحال میں نے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں نے, ہاں ایک واقعہ ایسا ہوا, یہ میرے گھر سے نا غالباً 40 میل دور تھا. تو رات کو آنا تھا واپس, 2 بجے وہ بند ہوتا تھا رات کو, اور ظاہر ہے کہ میں پہنچتا تھا صبح 3 ساڑھے 3 بجے. تو ایک دفعہ رستے میں نا میری گاڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی. بہت یخ بستہ سردی تھی اس سے, یخ بستہ. تو میں نے کوشش کی بار بار لیکن وہ سٹارٹ ہی نہ ہو. پھر میں نے, پتہ تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا نا, لیکن میں نے کہا چلو لوگ ایسے موقع پہ بونٹ اٹھا لیتے ہیں اور ہمیں تاریں ادھر ادھر کر دینے. میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. اب میں دروازہ کھولوں تو دروازہ نہ کھلے. پتہ لگا اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ وہ دروازے کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. خیر میں نے کھولا دروازہ تو جس کو کہتے ہیں نا پھنڈ پہنی جڑی ہوتی ہے وہ ایسے آ کے میرے چہرے سے لگی ہے وہ. لیکن بہرحال میں بونٹ تک گیا, بونٹ اٹھایا اوپر, تو ایسے ایسے کیا. پھر میں آ کے واپس بیٹھ گیا. پھر ایک اور اٹیمپٹ میں نے کی, پھر واپس آ کے بیٹھ گیا. اب میری حماقت دیکھیں کہ جب میں لگا ہوا تھا نا تو ایک کار ادھر سے گزری, اس نے پورا لباس پہنا ہوا تھا, اس کو تو پتہ تھا یہ جو ہے. وہ آیا میرے پاس تو کہتا کہ میں کرتا ہوں مدد. اس نے بھی کوشش کی تو نہیں ہوا. اب مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا, اسے کہتا مجھے رستے میں اتار دو, لیکن میں پھر کار میں آ کے بیٹھ گیا. اس کے کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایک پولیس والا آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مرا پڑا ہے. شاید اس نے سمجھا کوئی نشہ کیا ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. اس نے مجھے بعد میں بتایا, کہتا میں نے ٹارچ وارچ ساری ماری تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر وہ مجھے لے کے نا ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا اور وہاں مجھے بینچ پہ لٹا دیا اس نے. تو پھر جب وہ گرمائش پہنچی ہے, سردی سے میں ہو گیا, وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر 5 منٹ میں اور لیٹا تھا نا تو تم نے زندہ نہیں بچنا تھا. پھر وہاں سے میں نے فون کیا اپنے دوستوں کو, وہ آئے اور مجھے پھر وہ گھر چھوڑ کے گئے. سر آج کی نشست کا ایک آخری سوال میں پوچھوں گی, اس کے بعد ہمارے ساتھی کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ سے پوچھیں. اس سارے عرصے میں آپ کی شادی سے لے کر اور آپ کے تعلیم اور یہ سارے زمانے میں بہت سارے مداح آپ کے تھے. ایک فین کلب آپ کا بن ہی چکا تھا, اس میں مرد بھی تھے, خواتین بھی تھیں. آپ کو جو محبت ہوئی وہ تو ہم نے اس دن سن لی تھی کہ وہ گاڑی میں چڑھی لڑکی اور وہ اتر گئی اور وہ لمحوں کی بات تھی. کسی لڑکی کو آپ سے محبت ہوئی اور اس نے اظہار کیا اور آپ نے اس کا دل توڑا؟ سچی بات ہے کہ اب آپ میری موجودہ شکل و صورت پہ نہ جائیں. اس وقت میں گزارا ہوتا تھا میرا کافی کچھ. سر وہ اسناد والا واقعہ جس نے آپ کو سندیں بھیجی تھی, ہاں وہ واقعہ بس سنا دیں. وہ میری نا
ایک کلاس پیچھے تھی میرے وہ انٹر کالج میں. تو میں وہ ایڈیٹر ہو گیا اس کا محور کا. تو اس کے ساتھ ایک سہیلی بھی ہوتی تھی. تو میں ایک دن سیڑھیاں اتر رہا تھا تو وہ دونوں آ گئی. کہتے ہیں جی معاصر کہتا ہوں محور کب چھپے گا. میں نے کہا بس میں لگا ہوا ہوں, ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہیں. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں کس چیز میں. میں نے کہا کہ پروف ریڈنگ میں. تو کہاں. میں نے کہا یونیورسٹی لائبریری میں. تو اگلے دن دونوں آ گئیں. تو گپ شپ شروع ہو گئی. پھر وہ اس سے اگلے دن ان میں سے ایک ہی آئی, دوسری نہیں آئی تھی. اچھا گپ شپ ہوتی رہی ہے. وہ اس سے ایک مراسم ہوئے. تو بعد میں اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کریں. میں نے کہا میں نے امریکہ جانا ہے, اس وقت تک میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو کہنے لگے کہ اچھا وہ میں نے اس وقت نا ٹکٹ بھی کرا لی ہوئی تھی. ویری نیکسٹ ڈے میں نے جانا تھا. رونا شروع کر دیا اس نے اور یہ وہ سارا کچھ. میں نے کہا دیکھو میری ٹکٹ ہے کل کی. کہتی اچھا چلیں آپ کل کی بجائے پرسوں کی کر لیں. میں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا, ایسے ہی ہوگا. خیر اور روتا چھوڑ کر میں چلا گیا. اس کے بعد جب میں واپس آیا ہوں, میں کالج میں نے جوائن کیا, تو ایک دن نا ایک خط مجھے ملا. وہ میں نے کھولا, اس میں اس کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد میٹرک سے لے کے ایم اے تک اس نے جو پوزیشنز لی تھیں تمام تعلیمی وہ لکھی ہوئی تھی. فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس. اچھا میرے خیال میں دیکھا نا وہ بندہ پیچھا کرتا ہے. اس کو پتہ چلا ہوگا کہ میری بیوی جو ہے جس سے میں نے شادی کی ہے وہ MBBS ہے یا جو بھی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہی چیز دیکھنی تھی تو مجھ میں بھی تھی یہ ساری چیزیں. دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ ہاں اس نے یہ کہا تھا مجھے کہ پھر آج کے بعد آپ میری شکل, مجھے امریکہ میں بھی خط آتے رہے اس کے, لیکن آج کے بعد آپ میری شکل نہیں دیکھیں. اور واقعی سچی بات یہ ہے کہ بالکل شکل نہیں دیکھی.